محترم احبہ، یہ دین اسلام کی اسپیشیلٹی ہے، ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ دین اسلام کے ہر قانون میں، ہر اصول میں، ہر حکم میں انسانیت کے لیے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور یہ فقط عبادات تک یہ سلسلہ محدود نہیں ہے۔ انسان زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اس غیر معمولی قانون سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اسپیشیلٹی اللہ عز و جل نے دین اسلام کو دی ہے۔ اور یہ بھی ایک ناقابل تردید ابدی اور تاریخی حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، ایک فیکچوئل ٹروتھ ہے کہ اسلام نے انسانیت کو نہ صرف ایک مستقل اور ایک مکمل دین دیا، بلکہ ایک مستقل، ایک مکمل تہذیب عطا کی۔ یہ جو 5 مقاصد شریعہ ہم نے بیان کیے ہیں، ان کی بنیادیں واضح کر دیں کہ مقاصد شریعہ سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد شریعہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ ہے حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ اب حفظ الدین کیا ہے؟ اسلام انسان کے دین کو پروٹیکشن کیسے دیتا ہے؟ اس کے بنیادی 4-5 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلی جز یہ ہے کہ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ دین کے تحفظ اور دین کی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنے آنے والی نسلوں اور اپنی نوجوان نسل تک دین اسلام کی مبادیات کا علم، کم از کم ضروریات دین سے جو جن چیزوں کا تعلق ہے، things which are known with necessity in Islam، معلوم من الدین بالضرورہ جو چیزیں ہیں، وہ اپنی آنے والی نسل، اپنی نوجوان نسل تک کم از کم وہ علوم ہم پہنچائیں۔ یعنی ہمارے جو اکیڈیمک ایجوکیشن ہے، جو نیشنل کریکولم ہے، اس میں بھی دین اسلام کی جو فنون ہیں، دین اسلام کی جو بنیادی احکام ہیں، عقائد کے مسائل ہو گئے، اللہ عز و جل کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دیگر انبیاء اور رسل کون ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تاریخ اسلام کیا ہے، عقائد میں موت کے بعد قبر، اور پھر برزخ، اور پھر جنت اور جہنم کا جو تصور ہے، اس تصور سے اپنی نوجوان نسل کو ہم آگاہ کریں۔ یعنی یہ ضروریات دین میں جو علم ہے، اور اس کے علاوہ فقہی مسائل کے حوالے سے بھی ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس بات کا علم دیں، اور اپنے نیشنل کریکولم میں، اپنی اکیڈیمک ایجوکیشن میں بھی اس کو شامل نصاب کیا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے، اور مسلمانوں کو اس بات کا کم از کم علم ہونا چاہیے کہ ان کا دین ان سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ پہلی جز ہے حفظ الدین کی۔ دوسری جز یہ ہے کہ جہاں پر پاسبل ہو وہاں پر اسلام کو نافذ کیا جائے، یعنی جہاں ممکن ہو وہاں اسلامک لیگل سسٹم کو نافذ کیا جائے۔ ایسا نہیں، جہاں ممکن ہو وہاں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دین اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت فرما جاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد دین اسلام کے احکام کو مکمل طور پر نافذ کیا گیا۔ لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جب ممکن ہوگا تو اسلامک احکام کو، اسلامک لیگل سسٹم کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ دین کے تحفظ کی دوسری جز ہے۔ تیسری جز یہ ہے، دین کے تحفظ کے لیے اسلام کے خلاف جب بھی کوئی تحریک اگر آواز بلند کرے تو اس کا انٹلیکچوئل لیول پر مقابلہ کرنا، اور اس کے لیے جانی مالی قربانیوں کے لیے تیار رہنا، یہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کے حفظ کے لیے، حفظ الدین کے لیے، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن کے لیے یہ تیسری اہم جز ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حفظ النفس کیا ہے، نفس کی حفاظت کیا ہے، جان کی حفاظت کیا ہے۔ اس کی حفاظت کے حوالے سے اسلام نے جن تعلیمات کو انتہائی اہم قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے احباب تک، مسلمانوں تک کم از کم یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام میں انسانی زندگی کی جو سینکٹیٹی ہے، اسلامی زندگی کا جو تقدس ہے، اسلام کی ہر انسان کی جان کا جو تقدس ہے، اسے اجاگر کیا جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص کسی ایک فرد کو ناحق قتل کرتا ہے، گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے، گویا اس نے تمام ہیومینٹی کا قتل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک اسلام انسان کی جان کو احترام دیتا ہے، تقدس دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان اگر مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، تو اس کے مردہ جسم کا بھی احترام ضروری ہے۔ یعنی اس کے مردہ، اس کی ڈیڈ باڈی کی بھی اگر آپ توہین کریں گے، تحقیر کریں گے، تذلیل کریں گے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے انتہائی اہم ہے۔ پھر اس کے آگے حدود ہیں، اس کی قیود ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ تو اس حد تک اس مقاصد کا غلط استعمال کرنے والے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اس کا غلط استعمال اس حد تک کیا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حفظ النفس کا معنی ہے کہ قصاص کے حکم کو بھی دین سے نکال دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی حدود ہیں، اس کی قیود ہیں، اور شریعت مطہرہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جان کے بدلے جان، یہ حکم اسلام نے دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص ارادہ رکھتا ہے، کسی کو علیاذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ میں کسی کو قتل کروں گا، اور قتل کرنے کی نیت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اس خون کے بدلے
وہ میری جان لے گی, مجھے قتل کیا جائے گا, اور میری زندگی اور میری جان کا جو احترام ہے, میری حیات کا جو احترام ہے, جو وقت ہے, وہ میں کھو بیٹھوں گا. میری جان, میری زندگی کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی اگر میں نے کسی کی جان لی, اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس سے وہ پھر اجتناب کرے گا, وہ رک جائے گا, وہ پھر کسی کو قتل نہیں کرے گا. اور اگر کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا, کسی کو ناحق قتل کیا, تو پھر اگر اسلامک اسٹیٹ نے اس سے بدلہ لیا تو اس کی وجہ سے پھر باقی لوگ بھی محتاط ہو جائیں گے, خائف ہو جائیں گے. اور یہ اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جب بھی اسلامک اسٹیٹ موجود رہی ہے تو اس میں قتل کی نسبت کو آپ دیکھ لیں, آپ موازنہ اور مقارنہ کر لیں دور حاضر سے, اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی قرآن کریم کا یہ حکم کتنا واضح ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. مت سمجھو کہ قصاص میں موت ہے, قصاص میں موت نہیں, قصاص میں در حقیقت حیات ہے. تو یہ دوسرا اہم مقصد ہے شریعت کا. تیسرا شریعت مطہرہ کا مقصد مقاصد شریعہ میں تھرڈ نیسسری جو اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں, وہ ہے حفظ العقل, پروٹیکشن آف ہیومن انٹلیکٹ, پروٹیکشن آف سینٹی, عقل کا تحفظ, عقل کی حفاظت. عقل کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ عقل کی حفاظت میں شریعت مطہرہ جو ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل کے لیے نقصان دہ ہو, ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو تکلیف پہنچائے, نقصان پہنچائے, اس کو شریعت مطہرہ نے ممنوع قرار دیا ہے. مثال کے طور پر ڈرگز ہیں, الکحل ہے, شراب ہے, یہ وہ چیزیں, اور ایسے ٹی وی کے پروگرامز جن سے انسان کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے, انسان کی عقل کو نقصان پہنچتا ہے, ان کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. ایسے ہی ناجائز جنسی تعلقات, یہاں تک کہ بدنگاہی سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, اسلام نے بدنگاہی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ایسی سپورٹس, ایسی ایکٹیویٹیز, ایسی سپورٹس کھیلنا جس سے انسان کے دماغ کو, انسان کی عقل کو نقصان پہنچے, ان کو بھی اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. اور ایسی موسیقی, ایسی میوزک کی کمپوزیشن جس سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس ویسٹ میں بالخصوص یورپین کنٹریز میں بے شمار ایسی میوزیکل کمپوزیشنز آج موجود ہیں جن کو کمپوز ہی اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے, تیار ہی اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے عقل کو نقصان پہنچایا جائے. اور بے شمار ایسے لیونیٹکس, ایسے پاگل لوگ ہیں جو ان میوزیکل کمپوزیشن کو سنتے ہیں اور پھر ان سے ان کی عقل کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسانی عقل کے لیے نقصان دہ ہو, شریعت مطہرہ نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. یہ ہے حفظ العقل, پروٹیکشن آف ہیومن انٹلیکٹ. یہ کتنا نمبر تھا؟ تیسرا نمبر تھا, تھرڈ پوائنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ حفظ النسل, پروٹیکشن آف پروجنی, پروجنی کی پروٹیکشن, یعنی نسل کی پروٹیکشن. اب نسل کی پروٹیکشن کیا ہے کہ اسلام نے یہ جو شادی کی اہمیت کو بیان کیا ہے, خاندان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, اس کا پرچار کرنا, لوگوں کو بتانا کہ اسلامک لیگل سسٹم میں خاندان کی کیا اہمیت ہے. یہ ایک خاندان, ایک فیملی سسٹم, یہ ایک مستقل ادارہ ہے. یہ اسلام نے انسانیت کو ایک عظیم تحفہ دیا ہے. اس کے ایسے ایسے قوانین اور ایسے ایسے اصول بتائے ہیں. والدین کے لیے اولاد کے حقوق, اولاد کے لیے والدین کے حقوق کیا ہیں, والد اور والدہ کا باہمی مشورہ, ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ایک مشورہ کرنا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے, کس نہج پر تربیت کریں گے. یہ تمام قوانین جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے, ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا, ان کا پرچار کرنا, لوگوں تک اس کی اہمیت تک کو پہنچانا, یہ خاندان اور نسل کی حفاظت ہے. اور اس میں ہر وہ چیز, ہر وہ بات جو خاندان اور فیملی سسٹم کی اہمیت کو کم کر دے, یہ اس نظام اور اس انسٹیٹیوٹ, ایک مستقل ادارہ ہے. خاندان اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے, فیملی سسٹم ایک مستقل ادارہ ہے. اس ادارے کو ہر وہ چیز جو نقصان دے, شریعت مطہرہ نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. مثال کے طور پر فحاشی ہے, عریانی ہے, اور فری مکسنگ ہے, زنا ہے, ان تمام کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا, کیوں ممنوع قرار دیا؟ کیونکہ اسلام کے مقاصد میں سے, مقاصد شریعہ میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام حفظ النسل چاہتا ہے, نسل کا تحفظ چاہتا ہے. اور بغیر شادی کے فیملی اور خاندان کے تصور کو اسلام نے ممنوع قرار دیا کہ بغیر شادی کے اگر کو کہے کہ میں ایک خاندان قائم کروں گا, ایک خاندان بناؤں گا, ایک فیملی بناؤں گا, تو اسلام نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ حفظ النسل چاہتا ہے, نسل کی حفاظت چاہتا ہے, نسل کی پروٹیکشن چاہتا ہے. نمبر 5 حفظ المال ہے, یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے مال کو نقصان پہنچائے اس کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. جس طرح گیمبلنگ ہے, لاٹری ہے, انٹرسٹ ہے, اور ہر وہ نظام جس سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب تر ہوتا جائے, یعنی کیپٹلزم کی جتنی بھی جدید صورتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, ان تمام کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. اس کے علاوہ چوری,
ڈکیتی, دھوکے سے کسی کا مال ضبط کر لینا, ان تمام پر جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں, اس میں بنیادی مقصد کیا ہے کہ اسلام مقاصد الشریعہ میں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام حفظ مال چاہتا ہے, مال کو پروٹیکشن دیتا ہے. اب غور کریں, یہ اسلام کی وہ 5 نیسیسری مقاصد ہیں, 5 بنیادی ضروری مقاصد ہیں